مولوی صاحب کو مذاقی تھا تو رات کافی بیت چکی، اب 12:30 بج رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا. یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے ایک دوست ہے، عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو. تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے. تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے. تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ. یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں. تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سامنے سے جواب آ گیا ڈر. مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو. تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا. اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مذاق کر رہا ہوں آپ سے. مولوی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرواؤ ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے، اور اس طریقے پر جو ہے نا پولیس والے غریب کس کو پکڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب رات کو ہم خدا کی قسم، اور وہ ایک موٹا سا، اس موٹے کو چارپائی سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی پہ اس کو سلاتے، چارپائی پہ اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے. اب جب اس نے حرم بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو 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 کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ حرم بجانا شروع کرتا کتا پھر بھاگ جاتا ہے. کتا پھر کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر. میں رحیم یار خان میں تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا. ایک موٹا سا قاری صاحب اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن. محتمم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں نے آرام نہیں کیا، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کرو. قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی کو خدا کی پناہ، وہ اس نے قرات شروع کی. 7 عشرہ سے ہٹ کر کے 21 عشرہ چل رہا ہے. وہ 7 عشرہ بھی نہیں تھا، 21 عشرہ تھا. میں وہاں سے اٹھا، جا کر کے محتمم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا. محتمم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے. کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے. تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو. محتمم بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا. میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا. ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا. اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگایا. ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا. اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی. میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گی. میں تمہاری بیویاں تو جنتی. کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا. محتمم نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین کو، عمر کا نام لے لو،
اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو۔ آپ کو احتلام ہو گیا تو مولوی منظور کو فون کر لینا، کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا، شیطان ان پر چڑھتا ہے۔ اے تو سی چھڑو ہو گیا، کر کے دیکھ لینا۔ میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، فرانس میں نہیں رہا ہوں، اسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اسی ملک میں رہ رہا ہوں۔ ایک ظالم نے، اس خبیث نے شین یا عین و ہا، سمجھ میں گئے نہیں؟ شین یا عین و ہا، اس نے دو گدھے رکھے اور خود ہی گدھا لیکن دو گدھے رکھے۔ اس ظالم نے، اس خبیث نے ایک گدھے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدھے پر اس نے لکھا عمر۔ ارے چھوڑ، دوسرے پر اس نے لکھا عمر۔ اچانک ایک دن یہ کہ ان کو کھول رہا تھا تو وہ ایک گدھے نے کس کر کے اس کے منہ پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا، مردار ہو گیا۔ لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گئے، اس لیے کہ یہ بھی تو گدھا ہے نا، یہ کہتے شہید ہو گیا۔ تو اس کو گدھے نے منہ پہ جب مارا، امام ابو حنیفہ کو بتایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسایہ شین و یا عین و ہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شین و یا عین و ہا، جس نے دو گدھے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھا تھا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا۔ ایک گدھے نے رات کو اس کے منہ پہ ایسے اخلاص سے لات مارا ہے کہ وہ وہیں پر مردار ہو گیا، فوراً جہنم میں پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، جا کر کے پتہ کرو اس گدھے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے۔ جا کر کے پتہ کر کے معلوم کر لو کہ کس گدھے نے مارا ہے، جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا۔ چنانچہ لوگ گئے، معلوم ہو گیا کہ جی ہاں اسی گدھے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا۔ کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتار دیتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے، یا پھر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے۔ تپختہ کے سوائے تیزونا، یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔